یہ ہمارا جملہ فعلیہ کا تیسرا لیکچر ہے۔ جن لوگوں نے پہلے 2 پارٹس نہیں دیکھے وہ انہیں دیکھ لیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ آج ہم جملہ فعلیہ کا سب سے اہم قاعدہ سیکھیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے۔ فعل یعنی کام، فاعل کام کرنے والا، اور فاعل جو ہے یہ 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر اور ظاہر۔ ضمیر یعنی پروناؤنس، وہ، تم، میں، ہم، اور یہ ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے ہیں۔ اسم ظاہر سے مراد ہے کسی کا نام، زاہد، حامد، مریم وغیرہ، یہ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اور جب ہمارا فاعل ضمیر کی شکل میں آتا ہے تو گردان کا صیغہ چلے گا، اور اگر ہمارا فاعل اسم ظاہر کی شکل میں آئے گا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے ہمارا فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، اور یہ غائب کا صیغہ ہوگا مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ۔ آئے ہم ضمیر اور ظاہر کا فرق مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس مذکر نے سنا، سمعہ، ان دونوں نے سنا، سمعا، ان سب نے سنا، سمعو۔ اس مؤنث نے سنا، سمعت، ان سب مؤنث نے سنا، سمعنا۔ آئے فاعل ظاہر کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ حامد نے سنا، سمع حامدن۔ 2 کافروں نے سنا، سمع الکافرانی۔ سب کافروں نے سنا، سمع الکافرون۔ اب اس میں دیکھیں فاعل ہمارا چاہے واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، فعل جو ہے وہ ہمیشہ واحد آ رہا ہے، سمع۔ اب مؤنث کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ زینب نے سنا، سمعت زینب۔ کافر عورتوں نے سنا، سمعت الکافرات۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ زینب چاہے ہمارا واحد ہے، اس کے لیے بھی واحد کا صیغہ آ رہا ہے، اور کافر عورتوں یہ ہمارا جمع ہے، اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے۔ اور یہی ہمارا سب سے اہم قاعدہ ہے کہ ہمارا جب اسم فاعل ظاہر ہوتا ہے تو اس کے لیے فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہوتا ہے۔ آئے ہم فاعل ضمیر اور فاعل ظاہر ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ کنسیپٹ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پر اس مذکر نے سچ کہا، صدقہ۔ ان دونوں نے سچ کہا، صدقا۔ ان سب نے سچ کہا، صدقو۔ اس مؤنث نے سچ کہا، صدقت۔ ان سب نے سچ کہا، صدقنا۔ اب فاعل ظاہر کی مثالیں۔ موسیٰ نے سچ کہا، صدق موسیٰ۔ 2 مومنوں نے سچ کہا، صدق المؤمنانی۔ سب مومنوں نے سچ کہا، صدق المؤمنون۔ فاطمہ نے سچ کہا، صدقت فاطمۃ۔ سب مومن عورتوں نے سچ کہا، صدقت المؤمنات۔ ان مثالوں میں دیکھیں جو ہمارے ضمیر والے جملے ہیں اس میں ضمیر کے مطابق صیغہ آ رہا ہے، یعنی واحد کے لیے واحد، مثنیٰ کے لیے مثنیٰ کا صیغہ ہے، اور جمع کے لیے جمع والا۔ اس کے مقابلے میں جہاں پہ ہمارا اسم ظاہر ہے اس میں فعل ہمیشہ واحد آ رہا ہے۔ آئے کچھ مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ نکلا، خرجا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے، خرج موسیٰ۔ ہم نے دیکھا، نظرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، نظر ابراہیم۔ انہوں نے سجدہ کیا، یہ ضمیر والا ہے، سجدو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، سجد الملائکۃ۔ اس میں دیکھیں فرشتے چاہے جمع ہے لیکن واحد والا صیغہ آ رہا ہے۔ میں نے قتل کیا، قتلتو۔ داؤد نے قتل کیا، قتل داؤد۔ تم سب نے شکر کیا، شکرتم۔ سب مومنوں نے شکر کیا، شکر المؤمنون۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے جملہ فعلیہ کا اہم قاعدہ سیکھا، یعنی فاعل ظاہر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اسم ظاہر سے مراد ہے کوئی خاص نام، جیسے حامد، مریم، فرشتے وغیرہ۔ اور جب اسم ظاہر آئے گا تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا اور غائب کا صیغہ ہوگا۔ مذکر کے لیے مذکر جیسے فعلا، اور مؤنث کے لیے مؤنث جیسے فعلت۔ اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، چاہے فاعل ضمیر ہو یا فاعل ظاہر ہو۔ اس قاعدے کو ذہن میں بٹھانے کے لیے آخری دفعہ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے اللہ نے لکھا، کتب اللہ۔ 2 فرشتوں نے لکھا، کتب الملکانی۔ سب منافقوں نے لکھا، کتب المنافقون۔ ان تینوں جملے میں دیکھیں فعل سیم آ رہا ہے،
یعنی واحد مذکر.